السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، خصوصا على سید الخلق كل محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں بحیثیت علمی استطاعت میں نے آپ حضرات کے سامنے طہارت کے مسائل کے حوالہ سے بھی اپنی معروضات رکھی تھی، پھر اس کے بعد نماز نبوی و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے اور صحیح سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات رکھی ہیں۔ اللہ رب کائنات
مجھے اور آپ کو اتباع سنت نصیب فرمائے۔ نماز نبوی میں جتنے بھی اختلافی مسائل تھے ان کے دلائل اور ان کا علمی رد بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ صحیح سنت، صحیح منہج، صحیح طریقہ اور نماز نبوی کے صحیح اصول اور ضوابط بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ اللہ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ پچھلے جمعہ میں نے نماز نبوی کا اپنی علم کی حیثیت سے اختتام فرمایا تھا۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ نماز کے بعد اذکار مسنونہ کے حوالہ سے ہے۔ اس لحاظ سے میں نے اپنی گزارشات رکھی ہیں کہ اگر کسی بھائی نے سننی ہو وہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی۔ اللہ رب کائنات ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے محفوظ فرمائے۔ نماز کا اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ جتنے بھی امت مسلمہ میں مسلم مکاتب فکر ہیں ان کے نزدیک نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم نے نماز بھی پڑھ لی، اس میں دعائیں بھی مانگ لی، سلام بھی پھیر لیا، پھر اس کے بعد میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہی رسپانسبلٹی ہے، وہی ذمہ داری ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلائی ہیں، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل کیا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد نماز میں سب سے پہلے جو جملہ، جو کلمہ، جو الفاظ، جو بول اور جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلا کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند آواز سے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہوئی، نماز کی اختتام کے بعد بھی جو سب سے پہلا جملہ بولا گیا وہ بھی اللہ اکبر۔ اپنے ناقص علم کے مطابق ایک بات کرنے لگا ہوں کہ نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہوئی، نماز کی اختتام کے بعد جو سب سے پہلا جملہ بولا گیا وہ بھی اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے نماز شروع کی تو اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے، اللہ کو بڑا مانتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکا ہوں۔ اب سلام پھیر لیا ہے تب بھی اللہ اکبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو میں نے نماز پڑھی ہے، 2 رکعت ہے، 4 ہے، یہ اللہ کے آرڈر، اللہ کے حکم، اللہ کی منشا، اللہ کی اجازت کے بغیر میں نہیں ادا کر سکتا تھا۔ یہ رب کا فضل ہے، رب کا احسان ہے کہ رب نے مجھے توفیق دی، میں اس کے گھر آیا، میں نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی، اس پر بھی میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں بڑا نہیں۔
میرے علاقے کا کوئی چودھری بڑا نہیں ہے، میری مسجد کا کوئی مولوی بڑا نہیں ہے، میرے علاقے کا ایم پی اے ایم این اے بڑا نہیں ہے، میرے گھر میں میرا باپ بھی بڑا نہیں ہے، جب تک رب کی توفیق خاص نہ ہو، رب کے حکم کے بغیر رب کے در پر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو بڑائی، بزرگی، برتری، فضیلت، اہمیت، مقام، مرتبہ، رفعت اللہ ایک کے لیے ہے، جو میرا بھی خالق ہے، آپ سب کا خالق ہے۔ نماز کی ابتدا بھی رب کی بڑائی سے ہوئی، نماز کی اختتام اس کے بعد جو سب سے پہلا جملہ بولا گیا وہ بھی رب کی بڑائی کا، کہ اے رب، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ سب بڑائیاں، سب عظمتیں، سب فضیلتیں، سب اہمیتیں تیرے لیے ہیں۔ کیوں؟ تو میرا بھی پالنے والا ہے، اور اولاد آدم میں سے ہر شخص کو رزق اور روزی دینے والا بھی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت صحیحہ سے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ ہے استغفر اللہ، اور کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ۔ علماء اور محدثین نے یہاں ایک نقطہ پیش کیا ہے کہ یہ 3 لفظ، 3 مرتبہ جو استغفر اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی احادیث سے ثابت ہے، کیا بیان کیا گیا ہے؟ استغفر اللہ اس لیے کہا گیا ہے، اے اللہ میں نے نماز پڑھی، اس میں دعائیں مانگی، تیری توحید بیان کی، تیری حمد بیان کی، تیرے نبی پر درود پڑھا، اپنے لیے دعائیں مانگی، اے اللہ اگر اس نماز میں بھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی ایسا کام اور ایسا فعل ہو گیا ہو جو تیری نافرمانی کا ہو، اے اللہ پھر بھی میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفار طلب کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ، اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری معصیتوں کو، میری نافرمانیوں کو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو، میری معصیتوں کو، میری نافرمانیوں کو معاف کر سکے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اے اللہ تجھ سے ہی سلامتی مانگتا ہوں، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، ومنک السلام، اے اللہ میری آرزو، میری چاہت، میری دعا، میری منشا یہی ہے کہ اے اللہ تو مجھے سلامتی دے، تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تیری ذات بابرکت ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم دعا کہ بابرکت ذات صرف تیری ہے، ذی الجلال والاکرام، سارے فائدے، سارے بینیفٹس تو دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں، تو جس کو چاہے گا فائدہ دے گا، جس کو تو نہ چاہے گا کوئی اس کو فائدہ دینے پر قادر، اختیار رکھنے والا نہیں ہے۔ کسی کے پاس اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ دے سکے سوائے تیرے، تو ہی برکت والا ہے، تیری ذات برکت والی ہے، تو سلامتی والا ہے، تجھ سے سلامتی مانگتا ہوں، اے اللہ تو ہی فائدہ دینے والا ہے، تجھ سے فائدے کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی عظیم دعا ہے، اور ہم
ان دعاؤں سے محروم ہیں، ان دعاؤں سے محروم ہیں۔ یا تو ہمیں سکھایا نہیں گیا، یا پھر سکھایا گیا تو دنیاوی جلدی اتنی ہے کہ سلام ایک سائڈ پر قاری صاحب نے، امام صاحب نے پھیرا نہیں، دوسری طرف اس نے منہ کیا نہیں، ہمارا سلام اور ہم مسجد سے باہر، اور ہم مسجد سے باہر۔ یہ اذکار تیرے اور میرے فائدے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا جب 15 منٹ آپ نے جماعت پر لگا دیے تو آگے 3-4 منٹ میں بھی کچھ نہیں آتا۔ اللہ کی طرف سے کوئی نعوذ باللہ عیاذ باللہ کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے بدترین ٹکڑا زمین کا کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا کہ زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے، اللہ کے گھر ہیں، اور سب سے بدترین ٹکڑا جو ہے زمین کا وہ بازار ہے، وہ تمہاری مارکیٹیں ہیں، وہ تمہارے شاپنگ مال ہیں، جہاں جاتے ہیں پھر واپس آنے کا ارادہ نہیں، ایک دکان سے، ایک مارکیٹ سے نکلے، دوسری میں انٹر، دوسری سے نکلے، تیسری میں انٹر، شام تک شاپنگ کر رہے ہیں، اس وقت ٹائم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، رب کے گھر میں آئے، رب کے سامنے جھکے، سلام پھرا نہیں اور ہم جانے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں جلدی کیسی لگی؟ رب کائنات نے جو میری اور آپ کی رسپانسبلٹی رکھی ہے وہ روزی کمانا نہیں ہے، اور رزق کمانا نہیں ہے، یہ ثانوی حیثیت کی چیز ہے۔ تمہاری اور میری ذمہ داری، رب نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس پروردگار عالم کی عبادت کریں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کی فرما برداری کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کا حکم مانیں۔ اس کا حکم کب مانیں گے؟ جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، سنتوں پر عمل کریں گے، رب کے قرآن پر عمل کریں گے، رسول اللہ کی بھی اطاعت ہوگی، رب کائنات کی بھی اطاعت ہوگی۔ لہذا نماز پڑھیں تو اذکار بھی کر کے جائیں، اور وہ اذکار مسنونہ جو امام الانبیاء نے سکھائے ہیں، آپ نے بتائے ہیں، صحابہ کو درس دیا ہے، صحابہ کو تعلیم دی ہے، صحابہ کو سکھایا ہے، صحابہ کے سامنے وہ کام کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو سکھایا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا ہے۔ کسی ایک صحابی نے ایسی جلد بازی نہ کی ہے، نہ جلد بازی کا حکم دیا ہے کہ سلام پھرے فوراً گھر کو چلے جائیں، اذکار نہ کریں، اذکار مسنونہ کو چھوڑ دیں۔ کسی ایک صحابی رسول سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ کیسے ثابت ہوتی؟ جب یہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو صحابہ کرام کیسے کرتے؟ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بیٹھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، آپ کو حاجت بھی تھی، بیٹھے ہیں، صحابہ کرام وہاں سے گزرتے، حاجت نہ بھی ہوتی اتر کر اسی جگہ بیٹھتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کوئی سنتیں بتائے، آپ کا طریقہ بتائے، آپ کا عمل بتائے، آپ کی حدیث بتائے، نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم فلاں کے مقلد ہیں، ہم فلاں کی بیعت کر چکے ہیں، فلاں پیر کی بیعت ہے، فلاں ولی کی بیعت ہے، فلاں ہمیں لے جائے گا، فلاں پار کرائے گا، فلاں جنت میں لے جائے گا۔ نہیں، جنت کا معیار، جنت کے حصول کا معیار رب کائنات نے اگر رکھا ہے تو کسی کی بیعت میں نہیں رکھا۔ رب کائنات نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اس شخص کے ساتھ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طریقے پر عمل کیا ہے، آپ کے عمل کو فالو کیا ہے، آپ کی احادیث کی پیروی کی ہے، آپ کے عمل کو
ہر وقت کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کے لیے نجات بھی ہے، جنت بھی ہے، راہ راست بھی ہے، انہی لوگوں کے لیے کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے۔ کامیاب و کامران وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ پھیر چکے ہیں، اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں۔ کامیابی ان کا مقدر نہیں ہے۔ دنیا لاکھ کامیاب کہے، دنیا میں لاکھوں کامیابیاں مل جائیں، آخرت میں کامیاب وہ شخص ہے جس نے رب کے قرآن کو تھاما ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو تھاما ہے۔ لہذا ان اذکار پر عمل کرنا ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ جب پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے دے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ جس پر تو خزانوں کی بارش کر دے، جس پر تو بینک بیلنس کی بارش کر دے، اس کے اوپر ہونے والی یہ بینک بیلنس کی، یہ خزانوں کی بارش کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے اللہ جس پر تو رحمتیں کر دے، تو انعامات کر دے، تیرے انعامات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت، جسے تو عطا کر دے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ پوری کائنات میں رہنے والی مخلوقات انسانی کسی کے فائدے میں جٹ جائے، لگ جائے کہ اسے فائدہ حاصل ہو، فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک رب کائنات کا آرڈر نہ ہو۔ رب کا آرڈر آئے گا، کامیابی بھی ملے گی، کامرانی بھی ملے گی۔ رب کا آرڈر نہیں، لاکھ کوششیں کر لو، خود بھی لگ جاؤ، اپنی کابینہ کو لگا لو، اپنی رعایا کو لگا لو، اپنی فورسز لگا دو اور اپنے اختیارات کا استعمال کر لو، رب نے کامیابی نہیں لکھی تو کامیابی مل نہیں سکتی۔ ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نفع جس کو تو دے، جس کو تو نفع دے، جس کو تو فائدہ دے، جس کو تیری طرف سے فائدہ ملے، نفع ملے، اس کے نفع کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ہے نفع دینے والا، تو ہے فائدہ دینے والا، تیرے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری عبادتیں بھی سب تیرے لیے، وہ عبادت بدنی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، جس قسم کی عبادت ہے ساری عبادتوں کا محور تو ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جو عبادتوں میں تیرے ساتھ شریک ہو ایسا ہے ہی کوئی نہیں، ایسا نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آیا تھا۔ تو اکیلا ہے، سب بادشاہی، سب قدرتیں تیری ہیں، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے۔ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، بادشاہت بھی تیرے لیے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں بھی تیرے لیے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اختیار، حکم تیرا چلتا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کا حکم اور اختیار اور آرڈر نہیں چلتا۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا، تھاما اور کہنے لگے، اے معاذ، اللہ کی قسم، واللہ
انی لا احبک، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، لہذا اب محبتیں مل گئیں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے معاذ آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت اور وصیت یاد رکھنا، اس پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول بتلائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے معاذ ہر فرضی نماز کے بعد یہ دعا لازم پڑھا کر۔ اللہ کے رسول کون سی دعا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیری اعانت چاہتا ہوں، تیری مدد مانگتا ہوں، رب اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، میری زبان پر ہر وقت تیرا ذکر جاری رہے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری زبان پر تیرا شکریہ رہے، کفران نعمت نہ ہو، جب بھی زبان کو جنبش آئے یا تو تیرے ذکر کی وجہ سے آئے یا تیرے شکر کی وجہ سے آئے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اور اپنا خاتمہ بھی تیرے ان بندوں میں چاہتا ہوں جن کے ساتھ تو نے اچھائی کا خاتمہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے، نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا لازم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ بھی حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ میرا گمان یہی ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، قرآن بھی پڑھا ہوگا انشاءاللہ، ہر شخص کو آیت الکرسی آتی ہوگی، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 3 قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، یہ تینوں قل ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ تینوں قل 3 بار پڑھنے ہیں۔ کتنے بار؟ 3 بار۔ کس نماز میں؟ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ تینوں قل 3 بار پڑھنے ہیں، اور بقیہ نمازوں میں ایک بار نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسنون اذکار ہیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔